جی پروگرام ان فوکس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کریں گے جیسے بریک سے پہلے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے بالآخر وفاقی وزیر قانون بابر اعوان کو طلب کیا ہے 25 مئی کو عدالت میں کہ وہ وضاحت پیش کریں کہ ابھی تک این آر او کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ اسما ارباب عالمگیر صاحبہ بتائیں، ایک بیان بھی سامنے آیا ہے بابر اعوان صاحب کا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وکیل اور جمہوری جماعتیں جو ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے اور وہ 25 مئی کو عدالت میں ضرور پیش ہوں گے۔ تو گورنمنٹ واقعی میں عدالت سے نہیں ڈرتی، اس لیے آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو کچھ مرضی کہیں آپ نے خط نہیں لکھنا سوئس مقدمات کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، بات ڈرنے کی نہیں ہے کہ گورنمنٹ یا پاکستان پیپلز پارٹی عدالت سے نہیں ڈرتی، یہ تو بڑا ایک عجیب سا فریز ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیاں ہیں اس عدلیہ کو بحال کرنے میں اور ایک انڈیپینڈنٹ اینڈ فیئر عدلیہ کو بحال کرنے میں، تو ہمیشہ احترام ہوا ہے اور ہمیشہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ذوالفقار بھٹو سے لے کر آج تک احترام ہی ہوا ہے، اور عدلیہ کا فیصلہ خواہ وہ پھانسی کا ہو یا ملک بدر کا ہو یا 11 سال قید ہو یا کوئی فیصلہ بھی ہو، وہ سارے عدلیہ کے مانے گئے ہیں۔ اینڈ وی فیس دی کورٹس اینڈ دی جیلز۔ یہ فیصلہ کیوں نہیں مانا جا رہا؟ کیونکہ یہ تو اب آن ریکارڈ ہے کہ سیکرٹری قانون جنہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے، یہ بیان حکومت پاکستان کی طرف سے سپریم کورٹ میں 4 مئی کو جمع کروایا کہ سوئس مقدمات دوبارہ نہیں کھل سکتے اور اس لیے کسی قسم کی خط و کتابت کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے برعکس ہے۔ ہاں، سیکرٹری قانون نے اپنے پرسنل ایشوز پر جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی بیماری کے ان کے ہیں اور وہ اٹس اے نارمل تھنگ، انہوں نے اس پر اپنا جو ہے استعفیٰ دیا ہوا ہے۔ اور بات رہی کیسز کی، تو وہ کیسز تو اگر آپ دیکھیں سوئس گورنمنٹ کی لاز کو اور پچھلے، تو وہ پچھلی جو سابقہ حکومت تھی اس میں اٹارنی جنرل نے جو ان کو خط لکھا اور اس کے بنا پر وہ سوئس کیسز جو تھے اس وقت وہ بند ہو چکے تھے۔ ابھی دا پریزیڈنٹ ہیونگ دا امیونٹی، لیکن وہ تو 16 دسمبر کی جو فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اٹارنی جنرل ملک قیوم نے جب خط لکھا سوئس حکام کو وہ غیر قانونی تھا، اس لیے وہ مقدمات کبھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ دیکھیں اس سپریم کورٹ نے کہا ہے نا، اس سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 1997 میں میرے خیال میں جو اٹارنی جنرل تھے ان کے خط کو دوبارہ بحال کیا جائے، جبکہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ اس میں آدھے مقدمے جو تھے احتساب بیورو سے وہ غلط تھے۔ اب سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ اصغر خان کے کیس، حدیبیہ پیپر مل، اس پر بھی آئیں گے، لیکن اس پہ دیکھیں ابھی اس پہ موقف آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ایشو پر اٹکے ہوئے ہیں، اور یہی ہے کہ ابھی ایک قانون میں صاف چیز ظاہر ہے کہ ایک صدر کو ایک امیونٹی حاصل ہے، کہ خواہ وہ قانون آصف علی زرداری کے لیے بدلے یا کیوں وہ اور کیا یہ اس امیونٹی کے حقدار نہیں ہیں۔ فیصلہ یہاں بھی ہے اور میرے خیال میں پہلے تو آپ کا موقف یہ ہے کہ صدر زرداری کو اس وقت استثناء حاصل ہے، اس لیے ان کے خلاف مقدمات دوبارہ نہیں کھل سکتے۔ جمال غاری صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حد تک تو گورنمنٹ کی بات یقیناً ٹھیک ہے کہ آئین میں آرٹیکل 248 بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ صدر کو استثناء حاصل ہے، اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پرائم منسٹر کی اپروول کے ساتھ سوئس اتھارٹیز کو خط لکھے۔ اخلاقی طور پہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی صدر کے خلاف خط لکھیں سوئس حکام کو کہ ان کے خلاف کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ بحال کیے جائیں۔ کامران صاحب، دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کیا اخلاقیات کے تقاضوں پہ پورا اتر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک قانونی ایک جو فیصلہ ہے اس کے احترام ہم لوگوں پہ یکساں لاگو ہوتا ہے، جو فیصلے ان کے لیے سازگار ہوتے ہیں اس کے احترام کے تو سیدھے الاپے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک بات آ جاتی ہے ایک ایسے فیصلے کی جہاں پہ ایک غریب ترین انسان اور ایک وہ شخص جس نے قومی خزانے کو لوٹا اور اس نے سارے سیف ہیونز میں اور ممالک کے اندر اپنے اثاثہ جات بتائے یا انہوں نے اپنے اکاؤنٹس رکھے، ان کی واپسی کی خاطر جب سپریم کورٹ واضح طور پہ 16 دسمبر کو کہہ چکا ہے یہ کوئی 2020 کرکٹ میچ نہیں ہو رہا، باقاعدہ سلو ٹیسٹ اننگز کھیل رہے ہیں باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس صاحب، تو ان کو چاہیے اس کے فیصلے کا احترام کریں۔